اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم انا ودرس خطب للخلفاء خطبۃ ابی بکر عندما بوئع بالخلافت، یعنی هذه الخطبة ألقاها أبو بكر حينما هو تولى منصب الخلافة الراشدة، وهذه الخطبة فيه دين، وهذه الخطبة فيها أمانة وصداقة وطریقۃ لهذه الحیاة الانسانیہ، يناسب لي ولجميع الاشخاص والعلماء ان يقرؤوها للطريق وللوصول الى الطرق الصحية. فهذه الخطبة وهي تبتدئ هكذا: أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، کہ میں تم لوگوں کا امیر چنا گیا ہوں، تمہارا ولی بنایا گیا ہوں، لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ میں تم لوگوں سے کسی طریقے سے بہتر نہیں ہوں۔ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى آخُذُ الْحَقَّ لَهُ۔ اور سب سے پہلے بات میں یہ رکھنا چاہوں گا کہ تم لوگوں میں جو ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ میرے نزدیک انتہائی طاقتور ہے، یہاں تک کہ اس کا حق میں لے لوں۔ اگر کسی نے اس کے حق کو غصب کیا ہے تو حضرت ابو بکر کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کا حق اس سے لے کر اسے دیں۔ اسی طریقے سے والقوی منکم الضعیف عندی، اور جو شخص قوی ہے، معاشرے کا قوی شخص میرے نزدیک انتہائی کمزور ہے، یہاں تک کہ اس نے جن لوگوں کے حقوق کو غصب کیا ہے، مار لیا ہے، اس سے ان حقوق کو لے کر چھین کر ان لوگوں تک پہنچا دوں جو اس کے مستحقین ہیں۔ لا يدع احد منکم الجہاد فی سبیل اللہ، اور ایک بات خاص طور سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی راہ میں یا اللہ کے حکموں کے نفاذ کے سلسلے میں یا ظلم و تشدد کو ختم کرنے کے سلسلے میں جو جہاد کا حکم آیا ہے اس کو ہم باقی رکھیں اور جہادی بننے کی کوشش کریں اور سماج سے برائیوں کی ختم کرنے کی جدوجہد کریں، یہی جہاد ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدَوْحُ قَوْمٍ إِلَّا ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالذِّلِّ۔ حضرت ابو بکر نے یہ وضاحت کی کہ اگر کوئی قوم جہاد نہیں کرتی ہے، جہاد کو ترک کر دیتی ہے، ظلم کے خلاف نہیں اٹھتی ہے، تو یوں سمجھیے کہ اللہ نے ذلت و رسوائی اس کے لیے لکھ دی ہے۔ وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ۔ اور جب کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں اگر آپ برائی کو پھیلتے ہوئے دیکھیں کہ برائی عام ہو چکی ہے، ہر شخص برائی کرنے پر پوری جرأت رکھتا ہے، تو یوں سمجھیے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس قوم کا، اس خطے کے لوگوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔
وَإِنَّمَا أَنَا مُتَّبِعٌ وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ فَإِنِ اسْتَقَمْتُ فَتَابِعُونِي وَإِن زُغْتُ فَقَوِّمُونِي۔ دیکھیے ایک بات حضرت عمر نے یہ بھی کہا کہ میں صرف متبع ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں میں اس کی فرما برداری کرنے والا ہوں، اور میں نئی بات دین میں کسی نئی جہت کا ایجاد کرنے والا نہیں ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر میں سیدھا رہوں، دین کے سلسلے میں صراط مستقیم پر قائم رہوں، تو آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ مجھ پر بیعت کر لے میرے ہاتھ پر۔ اور اگر میں ٹیڑھا چلتا ہوں، صراط مستقیم پر سے ہٹ کر میری الگ راہ ہے، تو میں یہ آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ میرے اس ٹیڑھے پن کو ختم کر دیا جائے اور مجھے سیدھی راستے پر اٹھا کر لگا دیا جائے۔ وَإِنَّكُمْ تَرُدُّونَ وَتَرُوحُونَ فِي أَجَلٍ قَدْ غَيَّبَ عَنْكُمْ عِلْمُهُ۔ کہتے ہیں کہ انسان مستقل سانس لیتا رہتا ہے، زندگی کے مراحل کو گزارتا رہتا ہے، لیکن یہ جو مدت ہے اس مدت کے بارے میں کسی کو پتہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے، آنے والا جو دن ہے وہ کس طریقے کا رنگ دکھانے والا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ إِلَّا يَمْضِي هَذَا الْأَجَلُ إِلَّا۔ کہتے ہیں کہ ہمارا صرف اتنا سا اقتدار ہے کہ یہ اجل جو ہے، یہ جو وقت ہے، کہتے ہیں کہ مستقل گزرتا رہے گا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے، لیکن وقت کو گزرنے سے کوئی روک دے، کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ فِي عَمَلٍ صَالِحٍ فَافْعَلُوا۔ تو ہماری یہ قدرت ہے کہ ہم اپنے ان دنوں کو، اس اجل کو، اس زندگی کو صالح کاموں میں بتائیں، اور یہی سب سے بڑی اچھی چیز اور اچھی طریقہ کار ہمارا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَهُ۔ اور حضرت ابوبکر نے یہ بھی فرمایا کہ ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو کارکردگی ہے، ہماری جو عمل فرمائیاں ہیں، وہ اس لیے ہوں کہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ کی خوشنودی ہم چاہیں، اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ فَأَرْبَدُوهُ بِأَعْمَالِكُمْ وَإِنْ مَا أَخْلَصْتُمْ لِلَّهِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ۔ اور کہتے ہیں کہ تم اگر اپنے اعمال میں اخلاص کو نہیں ڈالتے ہو، مخلصین لہ الدین نہیں ہو، عبادات میں، کاموں میں اخلاص نہیں ہے، تو اس طریقے کے اعمال کو ایک طریقے سے تم مٹی میں ملا دو، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ ہمارے اعمال سے جب تک خوشنودی الہی کی احتیاج نہ ہو تو ہمارا عمل بالکل مٹی کے مانند ہے۔ فَطَاعَةٌ أَتَيْتُمُوهَا وَحَظٌّ ظَفَرْتُمْ بِهِ وَالضَّرَائِبُ أَدَّيْتُمُوهَا وَالسَّلْفٌ قَدَّمْتُمُوهُ مِنْ أَيَّامٍ فَانِيَةٍ لِأُخْرَى بَاقِيَةٌ لِحِينِ فَقْرِكُمْ وَحَاجَتِكُمْ۔ کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ اطاعت کا راستہ اختیار کیا جائے، احتیاط یہ ہے کہ کوئی چیز ہم کریں وہ کامیابی ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ اور کہتے ہیں کہ جو ٹیکس آپ دیتے ہیں اور جو کچھ آپ ایک سخت دنوں میں، فاقہ کا دن ہے، ان دنوں میں آپ کسی کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہی ساری چیزیں ہیں
جو باقی رہیں گی، آپ کو سپورٹ کریں گی، جب آخرت میں آپ محتاج ہوں گے، آپ کی کچھ ضرورت مند ہوں گے، تو یہ ساری نیکیاں جو آپ نے دنیا میں کی ہیں یہ باقی رہیں گی اور وہاں پر آپ کے کام آئے گی۔ تو فی حاضر صدور ان ابا بکر الخلیفہ الاول ہوا قدم الطریق الصحیح لهذه الحیات وکیف نقضی هذه الحیات هو یقول يناسب لی ان نؤدی جمیع الاعمال جمیع ایام حیاتنا فقط للوصول الى اللہ تعالی، للقربہ الى اللہ تعالی، وانما هذه الاعمال نحن نؤدیها فقط للشہرة، فقط للعظماء، فقط لنيل الحصول الدنیویہ۔ تو فهذه الاعمال وهي تكون كالتراب، وهذه الاعمال وهي تكون زاعية، انا لا اجد اي نتیجة جيدة في الدار الآخر۔ تو المصنف بل الخلیفہ الاول هو يقول كما قد جاء في القرآن قدموا لأنفسكم، كذلك هذه الشخصية العظيمة ابو بکر وهو يقول ايضا کہ انا ينبغي لنا ان نقدم الاعمال الصالحة، لأن الاعمال الصالحة هو كالذخيرة ونحن نستفيد بهذه الذخيرة في الدار الآخر۔ تو بعض هذه الكلمات انا اريد السماحة، وغدا ان شاء الله انا احضر وانا ادرس بقية من هذا الدرس۔ شکریہ۔